جام صاحب آپ کو اور آپ کے کیبنٹ ممبرز بلوچستان کے پہلے تو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج میرا آنا کوئٹہ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اپنے سارے ملک کو یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک بالکل ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے پہلے، تو اس کے ایک قوم بن کے اس کا ہم مقابلہ کریں۔ اس میں ایک تو ہمیں دو فکر ہے اس صورتحال کی۔ ایک کہ کرونا کی وجہ سے جو ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر جو پریشر پڑنے والا ہے، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا پریشر نہیں ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، جو دنیا کا تجربہ ہے، جس طرح دنیا میں کرونا جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے، تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اپریل کے آخر تک ہماری جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا۔ تو ایک تو اس کے لیے ہم سارا ملک اس کی تیاری کر رہا ہے۔ ہمارا ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا ہوا ہے اسلام آباد میں، جس میں ہر روز سارے چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سارے صوبوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ میڈیکل ٹیم جو ہمارے ڈاکٹر ایکسپرٹس ہیں وہ مسلسل کے جائزہ لے رہے ہیں کرونا کا، پاکستان میں کیسز، کون سے کیسز کدھر ہو رہے ہیں، کتنے لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں یعنی آئی سی یو کے اوپر ہیں، کتنی ڈیتھس ہوئیں، کتنی فوتیاں ہوئیں، اور ان کے اندر کتنی عمر میں وہ لوگ تھے جو کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو یہ مسلسل ایک جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ڈیٹا پاکستان میں بھی اینالائز کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی دنیا میں جدھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں، نیو یارک میں، یورپ میں، اس وقت جو چائنا نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا۔ پھر ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کرونا کے کیسز کیسے ہیں، کیونکہ ان کی آبادی اور ہماری اور سچویشن ملتا جلتا ہے، تو یہ بھی سارا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پھر جو اکوپمنٹ ہے کرونا کے لیے، یہ ہاسپٹلس کے لیے، وہ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ ورکرز، ان کے لیے ہمیں اسپیشل جو پروٹیکٹیو گیئر ہے، جو کپڑے ہیں، اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے۔ اور جہاں تک آج ہم نے کل بھی بریفنگ لی ادھر نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر میں، اور آج جام صاحب آپ کے ساتھ، تو تقریباً وہ آپ کے جو لوگ انٹینسو کیئر میں کام کریں گے، یعنی جو جن کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہوگا، ان کے لیے تو پورا ہم نے کور کر دیا کہ ان کی جو کٹس، جو ان کے کپڑے ہیں، وہ بالکل پروٹیکٹیو گیئر وہاں تک پہنچ گیا۔ ابھی اللہ کا کرم یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی انٹینسو کیئر کے اندر کرونا کا مریض نہیں گیا، سو یہ بڑی اللہ کا کرم ہے، اور آگے کی بھی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کے اندر شارٹیج ہوئی ہے، کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے وینٹیلیٹرز کی اور مختلف ٹیسٹنگ کٹس کی، تو ایک دنیا کے اندر پریشر پڑا ہوا ہے۔ تو پبلک کے لیے کہ ہم کوشش کے اوپر پوری کر رہے ہیں، تیار بھی ہے، نظر بھی رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مہینے کے اینڈ تک بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بلوچستان کے اوپر کم پریشر پڑے گا باقی صوبوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کوئٹہ ہے جس کے اندر ایک آبادی آپ کی زیادہ ہے، اور کلسٹرز میں ہے، یعنی قریب ہے، ڈینسٹی زیادہ ہے۔ باقی بلوچستان پھیلا ہوا ہے، آبادی بکھری ہوئی ہے، تو وہ ادھر چانسز کم ہیں، اور اگر کسی گاؤں میں یا کسی علاقے میں اگر کرونا آتا بھی ہے تو اس کو بڑا آسان ہے کنٹین کرنا۔ اس کے بنسبت ہمارے جو شہر ہیں بڑے بڑے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، فیصل آباد، ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا خدا نخواستہ اگر یہ بیماری پھیلنی شروع ہو۔ تو یہ ہر صوبے کو اپنی صورتحال دیکھ کے تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن میں نے جو جام صاحب کو بھی بتایا، جو مجھے خدشہ زیادہ ہے
وہ یہ کہ یہاں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو کہ ہمارے غریب طبقے پہ، ہمارے مزدوروں پہ، ہمارے ڈیلی ویجرز پہ، ہمارے جو چھاپڑی دکاندار جو اس وقت سب متاثر ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، چھوٹی دکانیں ہیں، مجھے اس کا زیادہ فکر ہے کہ بلوچستان میں اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ آگے ہی بلوچستان میں لوگ غربت کی لکیر سے باقی پاکستان کے صوبوں سے زیادہ ہیں، یہاں غربت زیادہ ہے۔ تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس کرونا کے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑا نقصان ہوگا بلوچستان کے لوگوں کو جو آ گئی غربت کی لکیر سے نیچے۔ تو اس کے لیے ہم نے بڑی ڈسکشن کی ہے جان صاحب ہم نے کہ کیسے ہم تیاری کریں۔ 14 کو سارے صوبوں نے بتانا ہے کہ وہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کی کس کی لاک ڈاؤن کی جو مثلا دکانیں، انڈسٹری وغیرہ جو مختلف شعبے ہیں، کون سا لاک ڈاؤن ایز کرنا ہے، آسانی پیدا کرنی ہے۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اس وقت آسٹریا کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے، وہ بھی لاک ڈاؤن کے بعد وہ اب کئی کھولنے لگے ہیں، ڈنمارک میں بھی کھولنے لگے ہیں، حالانکہ ان کی اس طرح کی غربت نہیں ہے۔ تو ہم نے مسلسل آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے صوبے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس شعبے کو کھولنا چاہتے ہیں۔ مثلا نائی کی دکانیں ہیں، مثلا درزی کی دکانیں ہیں، تو اگر ہم ایک احتیاط بھی کر لیں اور ان کو کھول دیں تو ہم بچ سکتے ہیں کہ جو بڑی غربت تیزی سے پھیلے گی اور پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم نے ساری چیزیں آج ڈسکس کی ہیں اور اس کے اوپر ہم بالکل آپس میں ان ٹچ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہمارا مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبائی گورنمنٹس کا مکمل طور پہ اس وقت کوآرڈینیشن چل رہی ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال کرونا کی وجہ سے بنی ہے، یہ کوئی بھی اکیلا نہ صوبائی حکومتیں لڑ سکتی ہیں، نہ فیڈرل گورنمنٹ لڑ سکتی ہے اکیلی۔ یہ ساری قوم انشاءاللہ مل کے جب اس کا مقابلہ کرے گی اور جو بھی اس کے مراحل آئیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تھینک یو جی۔ وزیر اعظم عمران خان گورنر ہاؤس میں صوبائی کابینہ اور اراکین پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کا قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مسلسل تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ اور پی ٹی وی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے علاقائی خبریں۔